بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہوں۔ آج میں آپ کو فرقہ واریت کے بارے میں ایک تلخ حقیقت بتانے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، بازار کی ایک نکڑ پر بریلوی برانڈ کی مسجد تھی، جس کی پیشانی پر جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ حنفی بریلوی جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ چوک میں اہل حدیثیوں کی ایک بڑی اور عالیشان مسجد تھی، جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا۔ مسجد کے مرکزی دروازے پر گولائی کی شکل میں ایک لوہے کا بنا بورڈ لگا تھا، جس پر جامع مسجد و مدرسہ انوار توحید اہل حدیث تحریر تھا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ذیلی گلی کے اندر ایک امام بارگاہ تھی، جس کے صدر دروازے پر امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام کنندہ کیا ہوا تھا، اور بازار کے آخری سرے پر بلند میناروں والی ایک اور بڑی مسجد تھی، جس کا دروازہ دور سے نظر آتا تھا۔ اس مسجد کے دروازے پر جامع مسجد عمر رضی اللہ عنہ حنفی دیوبندی موٹے حروف میں لکھا گیا تھا۔ بازار کی ایک نکڑ سے آخری سرے تک کم از کم 500 دکانیں تھیں۔ کسی دکان پر مگر بریلوی جنرل سٹور، دیوبندی کلاتھ ہاؤس، اہل حدیث گارمنٹ، شیعہ ہارڈ ویئر ہاؤس نہیں لکھا ہوا تھا۔ فرقہ واریت اور متعصب مسلمانوں کا سارا تعصب صرف دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ اپنے کاروباروں کو کسی نے فرقہ پرستی کی غلاظت سے آلودہ نہیں کر رکھا تھا، جبکہ مسجدوں اور مدرسوں سے یہ فرقہ واریت کی گندگی دور سے نظر آ رہی تھی۔ یہ مسلمان کتنے سمجھدار ہیں نا، یہ اللہ اور رسول کے نام پہ ایک نہیں ہو سکتے، پیسوں کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی فرقہ پرست تاجر سے سنا کہ اس نے مخالف فرقے کا آرڈر نہ لیا ہو، اسے سامان بیچنے سے انکار کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ بزنس دینے والا شیعہ کافر نہیں ہے، نفع دینے والا وہابی بھی گستاخ نہیں ہے۔ گاہک کی صورت میں آئے تو دیوبندی بھی خارجی تکفیری نہیں ہے، اور پکا گاہک ہو تو بریلوی بھی مشرک نہیں ہے۔ یہ سب تماشے صرف مسجدوں اور مدرسوں میں کرنے کے لیے ہیں، جہاں مخالف مسلک کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو اس کے جانے کے بعد مسجد دھوئی جاتی ہے۔ اے عجیب و غریب مسلمانوں، اللہ کو کیا سمجھاتے ہو؟ مسجد تو صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر مسجد نبوی کی طرز پر بنی ہو۔ یہ تمہاری فرقوں کے نام پہ بنی مسجدیں نہیں ہیں، یہ تمہارے فرقوں کی عبادت گاہیں ہیں، جہاں تم اللہ کی نہیں اپنے فرقوں کی عبادت کرتے ہو اور خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ ناظرین، آج ہر محلے، ہر گلی میں اتنے نمازی نہیں ہیں جتنی مسجدیں ہیں۔ اذان شروع ہوتی ہے تو ہر مسلک اور ہر فرقے کا اپنا وقت ہے۔ رمضان میں روزہ افطار کرنے کا وقت ہو تو ہر ایک کا الگ وقت ہے، اور سادہ لو مسلمان انہی فرقوں کے پیروکار انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اذان ہو تو افطار کیا جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو، مگر افسوس، صد افسوس، مسلمان تفرقے میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں
73 فرقے تھے، مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، مگر جنت میں وہی جائے گا جو حق پر ہوگا۔ حدیث کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے تو ضرور ہونے چاہیے، حالانکہ یہ وہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امت کے لیے تنبیہ یعنی وارننگ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل فرقہ بندی میں پڑ کے تباہ ہو گئے، تم نہ ہونا۔ انہی مسلمانوں کے بارے میں علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو فرقہ بندی کی اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ چینل پر نئے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔